نحمده ونصلي على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلسل مطالعہ جاری ہے، جس مضمون کا آج ہم مطالعہ کریں گے اس کا عنوان ہے قرآن کی پیشین گوئیاں۔ انبیاء علیہ السلام کی طرف سے ایسی پیشین گوئیاں صادر ہوتی ہیں جو بالکل سچی ثابت ہوتی ہیں، حالانکہ بسا اوقات ان کے پورا ہونے کا وقت خاصی دیر سے آتا ہے، اور بظاہر جن حالات میں کوئی پیشین گوئی کی گئی ہوتی ہے ان کو دیکھ کر عقلاً یہ اندازہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کوئی پیشین گوئی پوری ہو کے رہے گی۔ سچی پیشین گوئیاں علامات نبوت میں سے ہیں، اور ایک لحاظ سے ان میں معجزاتی پہلو پایا جاتا ہے۔ نجومیوں اور فالگیروں تک بازیوں کا معاملہ یہ ہے، نجومیوں اور فالگیروں کی تک بازیوں کا معاملہ یہ رہا ہے کہ ان میں کچھ چیزیں کسی درجے اور کسی شکل میں کسی موقع پر پوری ہو جاتی ہیں، لیکن انبیاء کی پیشین گوئیاں چونکہ علم الہی پر مبنی ہوتی ہیں، اس لیے وہ بالکل قاطع ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں ایک وہ ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، دوسری وہ ہیں جو احادیث صحیحہ میں محفوظ ہیں۔ آج ہم قرآن کی پیشین گوئیوں کا مطالعہ کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روشن مستقبل کی پیشین گوئی کی گئی۔ سورہ دوحہ کی آیت نمبر 4 میں ارشاد ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ یہ خوشخبری اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی حالت میں دی تھی جبکہ چند مٹھی بھر آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ساری قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف تھی۔ بظاہر کامیابی کے آثار دور دور کہیں نظر نہ آتے تھے۔ اسلام کی شمع مکے ہی میں ٹمٹما رہی تھی، اور اسے بجھا دینے کے لیے ہر طرف طوفان اٹھ رہے تھے۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ابتدائی دور کی مشکلات سے آپ ذرا پریشان نہ ہوں، ہر بات کا دور پہلے دور سے آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ آپ کی قوت، آپ کی عزت و شوکت اور آپ کی قدر و منزلت برابر بڑھتی چلی جائے گی، اور آپ کا نفوذ و اثر پھیلتا چلا جائے گا۔ پھر یہ وعدہ صرف دنیا ہی تک محدود نہیں ہے، اس میں یہ وعدہ بھی شامل ہے کہ آخرت میں جو مرتبہ آپ کو ملے گا وہ اس مرتبہ سے بھی بدرجہ بڑھ کر ہوگا جو دنیا میں آپ کو حاصل ہے۔ طبرانی نے اوسط میں اور بہقی نے دلائل میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے وہ تمام کامیابیاں پیش کی گئیں جو میرے بعد میری امت کو حاصل ہونے والی ہیں۔ اس پر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آخرت تمہارے لیے دنیا سے بھی بہتر ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے۔ غلبہ دین کی پیشین گوئی کی گئی۔ سورہ دوحہ کی آیت نمبر 5 میں ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یعنی اگرچہ دینے میں کچھ دیر تو لگے گی، لیکن وہ وقت دور نہیں ہے جب تم پر تمہارے رب کی عطا و بخشش کی وہ بارش ہوگی کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ وعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس طرح پورا ہوا کہ سارا ملک عرب جنوب کے سواحل سے لے کر شمال میں سلطنت روم کی شامی اور سلطنت فارس کی عراقی سرحدوں تک، اور مشرق میں خلیج فارس سے لے کر مغرب میں بحر احمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر نگی ہو گیا۔ عرب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ سرزمین ایک قانون اور ضابطے کی تابع ہو گئی۔
جو طاقت بھی اس سے ٹکرائی وہ پاش پاش ہو کر رہ گئی۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے وہ پورا ملک گونج اٹھا، جس میں مشرکین اور اہل کتاب اپنے جھوٹے کلمے بلند رکھنے کے لیے آخری دم تک ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے تھے۔ لوگوں کے صرف سر ہی اطاعت میں نہیں جھک گئے بلکہ ان کے دل بھی مسخر ہو گئے، اور عقائد، اخلاق اور اعمال میں ایک انقلاب عظیم برپا ہو گیا۔ پوری تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی کہ ایک جاہلیت میں ڈوبی ہوئی قوم صرف 23 سال کے اندر اتنی بدل گئی ہو۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برپا کی ہوئی تحریک اس طاقت کے ساتھ اٹھی کہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے ایک بڑے حصے پر وہ چھا گئی، اور دنیا کے گوشے گوشے میں اس کے اثرات پھیل گئے۔ یہ کچھ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دیا، اور آخرت میں جو کچھ دے گا اس کی عظمت کا تصور بھی کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی قدرت و حکمت کا کرشمہ ہے کہ ایک ناتراشیدہ امی قوم میں اس نے ایسا نبی پیدا کیا جس کی تعلیم و ہدایت اس درجے انقلاب انگیز ہے، اور پھر ایسے عالمگیر ابدی اصولوں کی حامل ہے جن پر تمام نوع انسانی مل کر ایک امت بن سکتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ ان اصولوں سے رہنمائی حاصل کر سکتی ہے۔ کوئی بناوٹی انسان خواہ کتنی ہی کوشش کر لیتا یہ مقام و مرتبہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ عرب جیسی پسماندہ قوم تو درکنار، دنیا کی کسی بڑی سے بڑی قوم کا کوئی ذہین سے ذہین آدمی بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتا کہ ایک قوم کی اس طرح مکمل طور پر کایا پلٹ دے، اور پھر ایسے جامع اصول دنیا کو دے دے جن پر ساری نوع انسانی ایک امت بن کر ایک دین اور ایک تہذیب کا عالمگیر و ہمہ گیر نظام ابد تک چلانے کے قابل ہو جائے۔ یہ ایک معجزہ ہے جو اللہ کی قدرت سے رونما ہوا ہے، اور اللہ ہی نے اپنی حکمت کی بنا پر جس شخص، جس ملک اور جس قوم کو چاہا اس کے لیے انتخاب کیا۔ اس پر اگر کسی بے وقوف کا دل دکھتا ہے تو دکھتا رہے۔ سورہ دوحہ کا موضوع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے، اور مقصد اس پریشانی کو دور کرنا ہے جو نزول وحی کا سلسلہ رک جانے سے آپ کو لاحق ہو گئی تھی۔ سب سے پہلے روز روشن اور سکون شب کی قسم کھا کر آپ کو اطمینان دلایا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز نہیں چھوڑا ہے، اور نہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی ہے کہ دعوت اسلامی کے ابتدائی دور میں جن شدید مشکلات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ پیش آ رہا ہے یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہوتا چلا جائے گا، اور کچھ زیادہ دیر نہ گزرے گی کہ اللہ تعالیٰ آپ پر اپنی عطا و بخشش کی ایسی بارش کرے گا جس سے آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ قرآن کی ان صریح پیشین گوئیوں میں سے ایک ہے جو بعد میں حرف بہ حرف پوری ہوئیں، حالانکہ جس وقت یہ پیشین گوئی کی گئی تھی اس وقت کہیں دور دور تک بھی اس کے آثار نظر نہ آتے تھے کہ مکے میں جو بے یار و مددگار انسان پوری قوم کی جاہلیت کے مقابلے میں برسر پیکار ہو گیا ہے اسے اتنی حیرت انگیز کامیابی نصیب ہوگی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ تمہیں یہ پریشانی کیسے لاحق ہو گئی کہ ہم نے تمہیں چھوڑ دیا ہے اور ہم تم سے ناراض ہو گئے ہیں۔ ہم تو تمہارے روز پیدائش سے مسلسل تم پر مہربانیاں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تم یتیم پیدا ہوئے تھے، ہم نے تمہاری پرورش اور خبرگیری کا بہترین انتظام کر دیا۔ تم ناواقف راہ تھے، ہم نے تمہیں راستہ بتایا۔ تم نادار تھے، ہم نے تمہیں مالدار بنایا۔ یہ ساری باتیں صاف بتا رہی ہیں کہ تم ابتدا سے ہمارے منظور نظر ہو، اور ہمارے فضل و کرم مستقل طور پر تمہارے شامل حال رہا ہے۔ بوجھ اتارنے کا مفہوم سورہ علم نشرہ میں علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا اور تم پر سے وہ بھاری بوجھ اتار دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا۔ مفسرین میں سے بعض نے اس کا مطلب یہ لیا ہے کہ نبوت سے پہلے ایام جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ قصور ایسے ہو گئے تھے جن کی فکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت گراں گزر رہی تھی، اور یہ آیت نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطمئن کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قصور ہم نے معاف کر دیے۔ لیکن ہمارے نزدیک یہ مانی لینا سخت غلطی ہے۔ اول تو
لفظ وزر کے معنی لازماً گناہی کے نہیں ہیں، بلکہ یہ لفظ بھاری بوجھ کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اس لیے کوئی وجہ نہیں کہ اس کو خواہ مخواہ برے معنی میں لیا جائے۔ دوسرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے کی زندگی بھی اس قدر پاکیزہ تھی کہ قرآن میں مخالفین کے سامنے اس کو ایک چیلنج کے طور پر پیش کیا گیا تھا۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار کو مخاطب کر کے یہ کہلوایا گیا کہ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میں اس قرآن کو پیش کرنے سے پہلے تمہارے درمیان ایک عمر گزار چکا ہوں۔ یہ بات سورہ یونس کی آیت نمبر 16 میں کہی گئی۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کردار کے آدمی بھی نہ تھے کہ لوگوں سے چھپ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی گناہ کیا ہو۔ معاذ اللہ، اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ تو اس سے ناواقف نہ ہو سکتا تھا کہ جو شخص کوئی چھپا ہوا داغ اپنے دامن پر لیے ہوئے ہوتا اس سے خلق خدا کے سامنے برملا وہ بات کہواتا جو سورہ یونس کی اس آیت میں اس نے کہلوائی ہے۔ پس در حقیقت اس آیت میں وزر کے صحیح معنی بوجھ کے ہیں، اور اس سے مراد رنج و غم اور فکر و پریشانی کا بوجھ ہے۔ وہ جو اپنی قوم کی جہالت و جاہلیت کو دیکھ دیکھ کر آپ کی حساس طبیعت پر پڑ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بت پوجے جا رہے تھے، شرک اور مشرکانہ اوہام اور رسوم کا بازار گرم تھا، اخلاق کی گندگی اور بے حیائی ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، معاشرت میں ظلم اور معاملات میں فساد عام تھا، زور آوروں کی زیادتیوں سے بے زور پس رہے تھے، لڑکیاں زندہ دفن کی جا رہی تھیں، قبیلوں پر قبیلے چھاپے مار رہے تھے، اور بعض اوقات 100 برس تک انتقامی لڑائیوں کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ کسی کی جان، مال اور آبرو محفوظ نہ تھی جب تک کہ اس کی پشت پر کوئی مضبوط جتھا نہ ہو۔ یہ حالت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کڑتے تھے، مگر اس بگاڑ کو دور کرنے کی کوئی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر نہ آتی تھی۔ یہی فکر آپ کی کمر توڑے ڈال رہی تھی، جس کا بار گراں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا راستہ دکھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے اتار دیا، اور نبوت کے منصب پر سرفراز ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہو گیا کہ توحید اور آخرت اور رسالت پر ایمان ہی وہ شاہ کلید ہے جس سے انسانی زندگی کے ہر بگاڑ کا قفل کھولا جا سکتا ہے۔ توحید، آخرت اور رسالت پر ایمان ہی وہ شاہ کلید ہے جس سے انسانی زندگی کے ہر بگاڑ کا قفل کھولا جا سکتا ہے اور زندگی کے ہر پہلو میں اصلاح کا راستہ صاف کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس رہنمائی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن کا سارا بوجھ ہلکا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح مطمئن ہو گئے کہ اس ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف عرب بلکہ پوری نوع انسانی کو ان خرابیوں سے نکال سکتے ہیں جن میں اس وقت عرب سے باہر کی بھی ساری دنیا مبتلا تھی۔ بوجھ اتارنے کا یہ مفہوم ہے۔ رفع ذکر، سورہ علم نشرہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بلند کر دیا۔ یہ بات اس زمانے میں فرمائی گئی تھی جب کوئی شخص یہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ جس فرد فرید کے ساتھ گنتی کے چند آدمی ہیں اور وہ بھی صرف شہر مکہ تک محدود ہیں، اس کا آوازہ دنیا بھر میں کیسے بلند ہوگا اور کیسے ناموری اس کو حاصل ہوگی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنائی اور پھر عجیب طریقے سے اس کو پورا کیا۔ سب سے پہلے آپ کے رفع ذکر کا کام اس نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے لیا۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر دینے کے لیے جو طریقے اختیار کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ حج کے موقع پر جب تمام عرب سے لوگ کھچ کھچ کر ان کے شہر میں آتے تھے، اس زمانے میں کفار کے وفود حاجیوں کے ایک ایک ڈیرے پر جاتے اور لوگوں کو خبردار کرتے کہ یہاں ایک خطرناک شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی ہے جو لوگوں پر ایسا جادو کرتا ہے کہ باپ بیٹے، بھائی بھائی اور شوہر اور بیوی میں جدائی پڑ جاتی ہے، اس لیے ذرا اس سے بچ کر رہنا۔ یہی باتیں ان سب لوگوں سے بھی کہتے تھے جو حج کے سوا دوسرے دنوں میں زیارت یا کسی کاروبار کے سلسلے میں مکہ آتے تھے۔ اس طرح اگرچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کر رہے تھے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عرب کے گوشے گوشے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پہنچ گیا، اور مکے کے گوشے گمنامی سے نکال کر خود دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام ملک کے قبائل سے متعارف کرا دیا۔
اس کے بعد یہ بالکل فطری امر تھا کہ لوگ یہ معلوم کریں کہ وہ شخص ہے کون، کیا کہتا ہے، کیسا آدمی ہے، اس کے جادو سے متاثر ہونے والے کون لوگ ہیں، اور ان پر اس کے جادو کا آخر کیا اثر پڑا ہے۔ کفار مکہ کا پروپیگنڈا جتنا جتنا بڑھتا چلا گیا، لوگوں میں یہ جستجو بھی بڑھتی چلی گئی۔ پھر جب اس جستجو کے نتیجے میں لوگوں کو آپ کے اخلاق اور آپ کی سیرت و کردار کا حال معلوم ہوا، جب لوگوں نے قرآن سنا اور انہیں پتہ چلا کہ وہ تعلیمات کیا ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرما رہے ہیں، اور جب دیکھنے والوں نے یہ دیکھا کہ جس چیز کو جادو کہا جا رہا ہے اس سے متاثر ہونے والوں کی زندگیاں عرب کے عام لوگوں کی زندگیوں سے کس قدر مختلف ہو گئی ہیں، تو وہی بدنامی نیک نامی سے بدلنی شروع ہو گئی، حتیٰ کہ ہجرت کا زمانہ آنے تک نوبت یہ پہنچ گئی کہ دور اور نزدیک کے عرب قبائل میں شاید ہی کوئی قبیلہ ایسا رہ گیا ہو جس میں کسی نہ کسی شخص یا کنبے نے اسلام قبول نہ کر لیا ہو، اور جس میں کچھ نہ کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کی دعوت سے ہمدردی اور دلچسپی رکھنے والے پیدا نہ ہو گئے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع ذکر کا پہلا مرحلہ تھا۔ اس کے بعد ہجرت سے دوسرے مرحلے کا آغاز ہوا، جس میں ایک طرف منافقین، یہود اور تمام عرب کے اکابر مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے میں سرگرم تھے، اور دوسری طرف مدینہ طیبہ کی اسلامی ریاست خدا پرستی و خدا ترسی، زہد و تقوی، طہارت اخلاق، حسن معاشرت، عدل و انصاف، انسانی مساوات، مالداروں کی فیاضی، غریبوں کی خبرگیری، عہد و پیمان کی پاسداری اور معاملات میں راست بازی کا وہ عملی نمونہ پیش کر رہی تھی جو لوگوں کے دلوں کو مسخر کرتا چلا جا رہا تھا۔ دشمنوں نے جنگ کے ذریعے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بڑھتے ہوئے اثر کو مٹانے کی کوشش کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اہل ایمان کی جو جماعت تیار ہوئی تھی اس نے اپنے نظم و ضبط، اپنی شجاعت، اپنی موت سے بے خوفی اور حالت جنگ تک میں اخلاقی حدود کی پابندی سے اپنی برتری اس طرح ثابت کر دی کہ سارے عرب نے ان کا لوہا مان لیا۔ 10 سال کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع ذکر اس طرح ہوا کہ وہی ملک جس میں آپ کو بدنام کرنے کے لیے مخالفین اپنا سارا زور لگایا کرتے تھے، اس کا گوشہ گوشہ اشہد ان محمد الرسول اللہ کی صدا سے گونج اٹھا۔ پھر تیسرے مرحلے کا افتتاح خلافت راشدہ کے دور سے ہوا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک تمام روئے زمین میں بلند ہونا شروع ہو گیا۔ یہ سلسلہ آج تک بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جہاں مسلمانوں کی کوئی بستی موجود ہو اور دن میں 5 مرتبہ اذان میں با آواز بلند محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اعلان نہ ہو رہا ہو، نمازوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجا جا رہا ہو، جمعے کے خطبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر نہ کیا جا رہا ہو، اور سال کے 12 مہینوں میں سے کوئی دن اور دن کے 24 گھنٹوں میں سے کوئی وقت ایسا نہیں ہے جب روئے زمین میں کسی نہ کسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک نہ ہو رہا ہو۔ یہ قرآن کی صداقت کا ایک کھلا ہوا ثبوت ہے کہ جس وقت نبوت کے ابتدائی دور میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس وقت کوئی شخص بھی یہ اندازہ نہ کر سکتا تھا کہ یہ رفع ذکر اس شان سے اور اتنے بڑے پیمانے پر ہوگا۔ حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا، میرا رب اور آپ کا رب پوچھتا ہے کہ میں نے کس طرح تمہارا رفع ذکر کیا؟ میں نے عرض کیا، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انہوں نے کہا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ تمہارا بھی ذکر کیا جائے گا۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم، مسند ابو یعلا، ابن المنذر، ابن حبان اور ابن مردویہ، ابو نعیم بات کی پوری تاریخ شہادت دے رہی ہے کہ یہ بات حرف با حرف پوری ہوئی۔ شرح صدر، سورہ علم نشرح کی پہلی آیت، علم نشرح لک صدرک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا؟ اس سوال سے کلام کا آغاز اور پھر بات کا مضمون یہ ظاہر کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں ان شدید مشکلات پر سخت پریشان تھے جو دعوت اسلامی کے شروع ہوتے ہی پیش آ رہی تھی۔ اس پر تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی، کیا ہم نے یہ اور یہ عنایات تم پر نہیں کی ہیں؟
پھر ان ابتدائی مشکلات پر تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ الم نشرح لک صدرک، سینہ کھولنے کا لفظ قرآن مجید میں جن مواقع پر آیا ہے ان پر نگاہ ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دو معنی ہیں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 125 میں ارشاد ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، پس جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت بخشنے کا ارادہ فرماتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور سورہ زمر آیت نمبر 22 میں ارشاد ہے أَفَمَن شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَّبِّهِ، کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہو پھر وہ اپنے رب کی طرف سے ایک روشنی پر چل رہا ہو۔ ان دونوں مقامات پر شرح صدر سے مراد ہر قسم کے ذہنی خلجان اور تردد سے پاک ہو کر اس بات پر پوری طرح مطمئن ہو جانا ہے کہ اسلام کا راستہ ہی برحق ہے، اور وہی عقائد، وہی اصول اخلاق و تہذیب و تمدن اور وہی احکام و ہدایات بالکل صحیح ہیں جو اسلام نے انسان کو دیے ہیں۔ سورہ شورا کی آیت 12-13 میں ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نبوت کے منصب عظیم پر معمور کر کے فرعون اور اس کی عظیم سلطنت سے جا ٹکرانے کا حکم دے رہا تھا تو انہوں نے عرض کیا ربی انی اخاف ان یکذبونی ویضیق صدری، میرے رب میں ڈرتا ہوں کہ وہ لوگ مجھے جھٹلا دیں گے اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے۔ اور سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 25-26 میں بیان کیا گیا ہے کہ اس موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرا کام میرے لیے آسان کر دے۔ یہاں سینے کی تنگی سے مراد یہ ہے کہ نبوت جیسے کار عظیم کا بار سنبھالنے اور تنے تنہا کفر کی جابر و قاہر طاقت سے ٹکر لینے کی آدمی کو ہمت نہ پڑ رہی ہو، اور شرح صدر سے مراد یہ ہے کہ آدمی کا حوصلہ بلند ہو جائے، کسی بڑی سے بڑی مہم پر جانے اور کسی سخت سے سخت کام کو انجام دینے میں بھی اسے تحمل نہ ہو، اور نبوت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالنے کی اس میں ہمت پیدا ہو جائے۔ غور کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ کھول دینے سے یہ دونوں مراد ہیں۔ پہلے معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین عرب، نصارہ، یہود، مجوس سب کے مذہب کو غلط سمجھتے تھے اور اس حنیفیت پر مطمئن نہ تھے جو عرب کے بعض قائلین توحید میں پائی جاتی تھی، کیونکہ یہ ایک مبہم عقیدہ تھا جس میں راہ راست کی کوئی تفصیل نہ ملتی تھی۔ لیکن آپ کو چونکہ خود یہ معلوم نہ تھا کہ راہ راست کیا ہے، اس لیے آپ سخت ذہنی خلجان میں مبتلا تھے۔ نبوت عطا کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی خلجان کو دور کر دیا اور وہ راہ راست کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامل اطمینان قلب حاصل ہو گیا۔ دوسری معنی کے لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ نبوت عطا کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ حوصلہ، وہ ہمت، وہ اولوالعزمی اور وہ وسعت قلب عطا فرما دی جو اس منصب عظیم کی ذمہ داریاں سنبھالنے کے لیے درکار تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وسیع علم کے حامل ہو گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی انسان کے ذہن میں نہ سما نہ سکتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ حکمت نصیب ہو گئی جو بڑے سے بڑے بگاڑ کو دور کرنے اور سنوارنے کی اہلیت رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قابل ہو گئے کہ جاہلیت میں مستغرق اور جہالت کے اعتبار سے انتہائی اکھڑ معاشرے میں کسی سر و سامان اور ظاہراً کسی پشت پناہ طاقت کی مدد کے بغیر کھڑے ہو جائیں، اسلام کے علمبردار بن کر مخالفت اور رو دشمنی کے کسی بڑے سے بڑے طوفان کا مقابلہ کرنے سے نہ ہچکچائیں۔ اس راہ میں جو بھی تکلیف اور مصیبتیں پیش آئیں ان کو صبر کے ساتھ برداشت کریں اور کوئی طاقت آپ کو آپ کے موقف سے نہ ہٹا سکے۔ یہ شرح صدر کی بیش بہا دولت جب اللہ نے آپ سے کو عطا کر دی ہے تو آپ سے ان مشکلات پر دل گرفتہ کیوں ہوتے ہیں جو آغاز کار کے اس مرحلے میں پیش آ رہی ہیں؟ بعض مفسرین نے شرح صدر کو شق صدر کے معنوں میں لیا ہے اور اس آیت کو اس معجزہ شق صدر کا ثبوت قرار دیا ہے جو احادیث کی روشنی میں بیان ہوا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس معجزے کے ثبوت کا دار و مدار احادیث کی روایت ہی پر ہے۔ قرآن سے اس کو ثابت کرنے کی کوشش صحیح نہیں ہے۔ عربی زبان کے لحاظ سے شرح صدر کے کسی طرح بھی شق صدر کے معنی میں نہیں لیا جا سکتا۔ علامہ آلوسی روح المعانی میں فرماتے ہیں
کہ اس آیت میں شرح کو شک پر معمول کرنا ایک کمزور سی بات ہے۔ بشارت کوثر۔ نبوت کے ابتدائی دور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شدید ترین مشکلات سے گزر رہے تھے، پوری قوم دشمنی پر تلی ہوئی تھی، مزاحمتوں کے پہاڑ راستے میں حائل تھے، مخالفت کا طوفان ہر طرف برپا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مٹھی بھر ساتھیوں کو دور دور تک کہیں کامیابی کے آثار نظر نہیں آتے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے اور آپ سب کی ہمت بندھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات نازل فرمائیں۔ سورہ دوحہ میں فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور یعنی ہر بات کا دور پہلے دور سے بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا رب تمہیں وہ کچھ دے گا جس سے تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور علم نشرہ میں فرمایا کہ رفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تمہارا آوازہ بلند کر دیا، یعنی تمہیں ملک بھر میں بدنام کرتے پھر رہے ہیں یہ لوگ تمہارے دشمن، مگر ہم نے ان کے الرغم تمہارا نام روشن کرنے اور تمہیں ناموری عطا کرنے کا سامان کر دیا۔ اور فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، یقیناً تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے، یعنی اس وقت حالات کی سختیوں سے پریشان نہ ہو، ان قریب مصائب کا دور ختم ہونے والا ہے اور کامیابیوں کا دور آنے ہی والا ہے۔ ایسے ہی حالات تھے جس میں سورہ کوثر نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین کے تباہ اور برباد ہونے کی پیشین گوئی بھی فرمائی۔ قریش کے کفار کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری قوم سے کٹ گئے ہیں اور ان کی حیثیت ایک بے کس اور بے یار و مددگار انسان کسی ہو گئی ہے۔ اکرمہ کی روایت ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو قریش کے لوگ کہنے لگے بطر محمد منا، رواہ ابن جریر، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے کٹ کر ایسے ہو گئے جیسے کوئی درخت اپنی جڑ سے کٹ گیا ہو، اور متوقع یہی ہو کہ کچھ مدت بعد وہ سوکھ کر پیوند خاک ہو جائے گا۔ محمد بن اسحاق کہتے ہیں کہ مکے کے سردار آس بن وائل سہمی کے سامنے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تھا تو وہ کہتا اجی چھوڑو انہیں، وہ تو ایک ابتر یعنی جڑ کٹے آدمی ہیں، ان کی کوئی اولاد نرینہ نہیں، مر جائیں گے تو کوئی ان کا نام لیوا بھی نہ ہوگا۔ شمر بن عطیہ کا بیان ہے کہ عتبہ بن ابی معیط بھی ایسی ہی باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا کرتا تھا، رواہ ابن جریر۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ لوگ ایک دفعہ کعب بن اشرف مدینے کے یہودی سردار مکہ آیا تو قریش کے سرداروں نے اس سے کہا بھلا دیکھو تو صحیح اس لڑکے کو جو اپنی قوم سے کٹ گیا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ ہم سے بہتر ہے، حالانکہ ہم حج اور صدانت اور سقائیت کے منتظم ہیں، رواہ البزار۔ اس واقعے کے متعلق اکرمہ کی روایت یہ ہے کہ قریش والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الصنوبر المنتبر من قومہ کے الفاظ استعمال کیے، یعنی کمزور، بے یار و مددگار اور بے اولاد آدمی جو اپنی قوم سے کٹ گیا ہے، رواہ ابن جریر۔ ابن سعد اور ابن عساکر کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے صاحبزادے قاسم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے چھوٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں، ان سے چھوٹے حضرت عبداللہ تھے، پھر الگ ترتیب 3 صاحبزادیاں ام کلثوم، فاطمہ اور رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن اجمعین تھیں۔ ان میں سے پہلے حضرت قاسم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، پھر حضرت عبداللہ نے وفات پائی۔ اس پر آس بن وائل نے کہا ان کی نسل ختم ہو گئی، اب وہ ابتر ہیں، یعنی ان کی جڑ کٹ گئی۔ بعض روایت میں اضافہ ہے کہ آس نے کہا محمد ابتر ہیں، ان کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو ان کا قائم مقام بنے، جب وہ مر جائیں گے تو ان کا نام دنیا سے مٹ جائے گا اور ان سے تمہارا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ عبد بن حمید نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی جو روایت نقل کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے عبداللہ کی وفات پر ابو جہل نے بھی ایسی ہی باتیں کی تھیں۔ شمر بن عطیہ سے ابن ابی حاتم کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم پر خوشی مناتے ہوئے ایسے ہی کمینے پن کا مظاہرہ
عقبہ بن ابی معیط نے کیا تھا۔ عطا کہتے ہیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے صاحبزادے کا انتقال ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا چچا ابو لہب، جس کا گھر بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متصل تھا، دوڑا ہوا مشرکین کے پاس گیا اور ان کو یہ خوشخبری دی کہ آج رات محمد لا ولد ہو گئے یا ان کی جڑ کٹ گئی، بطرا محمد اللیلہ۔ یہ تھے وہ انتہائی دل شکن حالات جن میں سورہ کوثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی۔ قریش اس لیے آپ سے بگڑے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ ہی کی بندگی و عبادت کرتے تھے اور ان کے شرک کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلانیہ رد کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے پوری قوم میں جو مرتبہ و مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے حاصل تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چھین لیا گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا برادری سے کاٹ پھینکے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند مٹھی بھر ساتھی بھی سب بے یار و مددگار تھے اور مارے کھدیڑے جا رہے تھے۔ اس پر مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کے بعد ایک بیٹے کی وفات سے غموں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا۔ اس موقع پر عزیزوں، رشتہ داروں، قبیلے اور برادری کے لوگوں اور ہمسایوں کی طرف سے ہمدردی اور تعزیت کی بجائے وہ خوشیاں منائی جا رہی تھیں اور وہ باتیں بنائی جا رہی تھیں جو ایک شریف آدمی کے انسان کے دل توڑ دینے والی تھی، جس نے اپنوں اور غیروں تک سے ہمیشہ نیک سلوک کیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مختصر ترین صورت کے ایک فقرے میں وہ خوشخبری دی جس سے بڑی خوشخبری دنیا کے کسی انسان کو بھی نہیں دی گئی، اور ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی سنا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والوں ہی کی جڑ کٹ جائے گی۔ لفظ ابتر بطرہ سے ہے جس کے معنی کاٹنے کے ہیں، مگر محاورے میں بہت وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ حدیث میں نماز کی اس رکعت کو جس کے ساتھ کوئی دوسری رکعت نہ پڑھی جائے بطیرہ کہا گیا ہے، یعنی اکیلی رکعت۔ ایک اور حدیث میں ہر وہ کام جو کوئی اہمیت رکھتا ہو اللہ کی حمد کے کیے بغیر شروع کیا جائے تو وہ ابتر ہے، یعنی اس کی جڑ کٹی ہوئی ہے، اسے کوئی استحکام نصیب نہیں ہے یا اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ نامراد آدمی کو بھی ابتر کہتے ہیں۔ ذرائع وسائل سے محروم ہو جانے والا بھی ابتر کہلاتا ہے۔ جس شخص کے لیے کسی خیر اور بھلائی کی توقع باقی نہ رہی ہو اور جس کی کامیابی کی سب امیدیں منقطع ہو گئی ہوں وہ بھی ابتر ہے۔ جو آدمی اپنے کنبے، برادری اور آوان و انصار سے کٹ کر اکیلا رہ گیا ہو وہ بھی ابتر ہے۔ جس آدمی کی کوئی اولاد نرینہ نہ ہو یا مر گئی ہو اس کے لیے بھی ابتر کا لفظ بولا جاتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے اس کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہتا اور مرنے کے بعد وہ بے نام و نشان ہو جاتا ہے۔ قریب ان سب معنوں میں کفار قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابتر تم نہیں ہو بلکہ تمہارے یہ دشمن ابتر ہیں۔ یہ محض کوئی جوابی حملہ نہ تھا بلکہ در حقیقت یہ قرآن کی بڑی اہم پیشین گوئی تھی جو حرف بحرف صحیح ثابت ہوئی۔ جس وقت یہ پیشین گوئی گئی تھی اس وقت تو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کو ابتر سمجھ رہے تھے اور کوئی تصور بھی نہ کر سکتا تھا کہ قریش کے یہ بڑے بڑے سردار کیسے ابتر ہو جائیں گے، جو نہ صرف مکے میں بلکہ پورے ملک عرب میں نامور تھے، کامیاب تھے، مال و دولت اور اولاد ہی کی نعمتیں نہیں رکھتے تھے بلکہ سارے ملک میں جگہ جگہ ان کے آوان و انصار موجود تھے، تجارت کے اجارہ دار تھے اور حج کے منتظم ہونے کی وجہ سے تمام قبائل عرب سے ان کے وسیع تعلقات تھے۔ لیکن چند سال نہ گزرے تھے کہ حالات بالکل پلٹ گئے۔ یا تو وہ وقت تھا کہ غزوہ احزاب سن 5 ہجری کے موقع پر قریش بہت سے عرب اور یہودی قبائل کو لے کر مدینے پر چڑھائے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محصور ہو کر شہر کے گرد خندق کھود کر مدافعت کرنی پڑی تھی، یا 3 ہی سال بعد وہ وقت آیا کہ سن 8 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے پر چڑھائی کی تو قریش کا کوئی حامی و مددگار نہ تھا، انہیں بے بسی کے ساتھ ہتھیار ڈال دینے پڑے۔ اس کے بعد 1 سال کے اندر پورا ملک عرب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا۔ ملک کے گوشے گوشے سے قبائل کے وفود آ کر بیعت کر رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بالکل بے یار و مددگار ہو کر رہ گئے تھے۔ پھر وہ ایسے بے نام و نشان ہوئے کہ ان کی اولاد اگر دنیا میں باقی رہی بھی تو ان میں سے کوئی آج یہ نہیں جانتا کہ وہ ابو جہل یا ابو لہب یا عاص بن وائل یا عقبہ بن ابی معیط وغیرہ اعدائے اسلام کی اولاد میں سے ہے، اور جانتا بھی ہو تو کوئی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کے اسلاف یہ لوگ تھے۔ اس کے برعکس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر آج دنیا بھر میں درود بھیجا جا رہا ہے۔ کروڑوں مسلمانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت پر فخر ہے۔ لاکھوں انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے خاندانوں تک سے انتساب کو باعث غرور و شرف سمجھتے ہیں۔ کوئی سید ہے، کوئی علوی ہے، کوئی عباسی ہے، کوئی ہاشمی ہے، کوئی صدیقی ہے، کوئی فاروقی ہے، کوئی عثمانی، کوئی زبیری اور کوئی انصاری، مگر نام کو بھی کوئی ابو جہلی یا ابو لہبی نہیں پایا جاتا۔ تاریخ نے ثابت کر دیا کہ ابتر حضور نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہی تھے اور ہیں۔ آیت میں لفظ شانی استعمال ہوا ہے، ان شانئک هو الابتر، شین سے ہے جس کے معنی ہیں ایسے بغض اور عداوت کے ہیں جس کی بنا پر کوئی شخص کسی دوسرے کے ساتھ بدسلوکی کرنے لگے۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد ہوا ہے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعَادِلُوا، اور اے مسلمانوں کسی گروہ کی عداوت تمہیں زیادتی پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف نہ کرو۔ پس شانئک سے مراد ہر وہ شخص ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی اور عداوت میں ایسا ہو گیا ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عیب لگاتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدگوئی کرتا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر طرح طرح کی باتیں چھانٹ کر اپنے دل کا بخار نکالتا ہو۔ حوض کوثر کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمایا وہ یہ ہے، بشارت کوثر کا اخروی پہلو بھی یہاں بتایا جا رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں۔ نمبر 1، یہ حوض قیامت کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوگا، اور اس وقت میں جبکہ ہر ایک العطش العطش کہہ رہا ہوگا، آپ کی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس پر حاضر ہوگی اور اس سے سیراب ہوگی، آپ اس پر سب سے پہلے پہنچے ہوئے ہوں گے اور اس کے وسط میں تشریف فرما ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے روز وارد ہوگی، رواہ المسلم و رواہ ابو داود۔ حوض نزد علیہ امتی یوم القیامہ، اور پھر فرمایا میں تم سب سے پہلے اس پر پہنچا ہوا ہوں گا، رواہ البخاری۔ انا فرضتکم علی الحوض۔ عبداللہ بن عباس و ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے میں تم سے آگے پہنچنے والا ہوں اور تم پر گواہی دوں گا، اور خدا کی قسم میں اپنے حوض کو اس وقت دیکھ رہا ہوں، رواہ البخاری۔ انصار کو مخاطب کرتے ہوئے ایک موقع پر آپ نے فرمایا میرے بعد تم کو خود غرضیوں اور اقربا نوازیوں سے پالا پڑے گا، اس پر صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے آ کر حوض پر ملو، رواہ البخاری، رواہ المسلم، رواہ الترمذی۔ میں قیامت کے روز حوض کے وسط کے پاس ہوں گا، رواہ المسلم۔ حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلمی سے پوچھا گیا کہ کیا آپ نے حوض کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سنا ہے؟ انہوں نے کہا ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار نہیں، پانچ نہیں، بار بار سنا ہے۔ جو اس کو جھٹلائے اللہ اسے اس کا پانی پینا نصیب نہ کرے، رواہ ابو داؤد۔ عبید اللہ بن زیاد حوض کے بارے میں روایت کو جھوٹ سمجھتا ہے، حتیٰ کہ اس نے ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برارہ بن عازب اور عائد بن عمر کی سب روایات کو جھٹلایا۔ آخر کار ابو صبرہ ایک تحریر نکال کر لائے جو انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے سن کر نقل کی تھی، اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد درج تھا خبردار رہو میری اور تمہاری ملاقات کی جگہ میرا حوض ہے، رواہ المسند احمد، مرویات عبداللہ بن عمر بن العاص۔ نمبر 2، اس حوض کی وسعت مختلف روایات میں مختلف بیان کی گئی ہے، مگر کثیر روایات میں یہ ہے کہ وہ ایلا یعنی اسرائیل کی موجودہ بندرگاہ ایلات سے یمن کے صنعا تک، یا ایلا سے عدن تک، یا عمان سے عدن تک طویل ہوگا، اور اس کی چوڑائی اتنی ہوگی جتنا ایلا سے جوفہ، جدہ اور رابغ کے درمیان ایک مقام تک کا فاصلہ ہے، رواہ البخاری۔ مسند احمد، مرویات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رواہ المسلم۔ اس سے گمان ہوتا ہے کہ قیامت کے روز موجودہ بحر احمر کو حوض کوثر میں تبدیل کر دیا جائے گا، واللہ عالم بالصواب۔ نمبر 3، اس حوض کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس میں جنت کی نہر کوثر سے پانی لا کر ڈالا جائے گا، یعنی اس میں جنت سے 2 نالیاں لا کر ڈالی جائیں گی جو اسے پانی بہم پہنچائیں گی، رواہ المسلم۔ ایک اور روایت میں ہے
جنت کی نہر کوثر سے ایک نہر اس حوض کی طرف کھول دی جائے گی. جنت کی نہر کوثر سے ایک نہر اس حوض کی طرف کھول دی جائے گی. رواہ المسند احمد عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نمبر 4، اس کی کیفیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمائی ہے کہ اس کا پانی دودھ سے، اور بعض روایت میں ہے چاندی سے، اور بعض میں برف سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. اس کی تہہ کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہوگی. اس پر اتنے کوزے رکھے ہوں گے جتنے آسمان میں تارے ہیں. جو اس کا پانی پی لے گا اسے پھر کبھی پیاس نہ لگے گی، اور جو اس سے محروم رہ گیا وہ پھر کبھی سیراب نہ ہوگا. یہ باتیں تھوڑے تھوڑے لفظی اختلاف کے ساتھ بکثرت احادیث میں منقول ہوئی ہیں. رواہ البخاری، مسلم، مسند احمد عن ابن مسعود، ابن عمر بن عبداللہ، ابن عمر بن عاص، رواہ الترمذی و ابن ماجہ، سب میں یہ باتیں منقول ہیں. نمبر 5، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اپنے زمانے میں لوگوں کو خبردار کیا کہ میرے بعد تم میں سے جو لوگ بھی میرے طریقے کو بدلیں گے ان کو اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا اور اس پر انہیں نہ آنے دیا جائے گا. میں کہوں گا کہ یہ میرے اصحاب میں سے اصحاب ہیں، تو مجھ سے کہا جائے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے کیا کیا ہے. پھر میں بھی ان کو دفع کروں گا اور کہوں گا کہ دور رہو. یہ مضمون بھی بکثرت روایات میں بیان ہوا ہے. رواہ البخاری، مسلم، مسند احمد عن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن ماجہ نے اس سلسلے میں جو حدیث نقل کی وہ بڑے ہی دردناک الفاظ میں ہے. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خبردار رہو، میں تم سے آگے حوض پر پہنچا ہوا ہوں گا اور تمہارے ذریعے سے دوسری امتوں کے مقابلے میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا. اس وقت میرا منہ کالا نہ کروانا. خبردار ہو، کچھ لوگوں کو میں چھڑواؤں گا اور کچھ لوگ مجھ سے چھڑائے جائیں گے. میں کہوں گا اے پروردگار، یہ تو میرے صحابی ہیں. وہ فرمائے گا تم نہیں جانتے انہوں نے تمہارے بعد کیا نرالے کام کیے ہیں. رواہ ابن ماجہ. ابن ماجہ کی روایت یہ ہے کہ یہ الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات کے خطبے میں فرمائے تھے. نمبر 6، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے بعد قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو بھی خبردار کیا ہے کہ ان میں سے جو بھی میرے طریقے سے ہٹ کر چلیں گے اور اس میں رد و بدل کریں گے انہیں اس حوض سے ہٹا دیا جائے گا. اور میں کہوں گا کہ اے میرے رب، یہ تو میرے ہیں، میری امت کے لوگ ہیں. جواب ملے گا آپ کو معلوم نہیں کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا تغیرات کیے اور الٹے ہی پھرتے چلے گئے. پھر میں بھی ان کو دفع کروں گا اور حوض پر نہ آنے دوں گا. اس مضمون کی بہت سی روایات احادیث میں ہیں. رواہ البخاری، مسلم و ابن ماجہ و مسند احمد. اس حوض کی روایات 50 سے زیادہ صحابہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہیں، اور سلف نے بالعموم اس سے مراد حوض کوثر لیا ہے. امام بخاری نے کتاب الرقاق کے آخری باب کا عنوان ہی یہ باندھا ہے. حضرت انس، باب فی الحوض و قول اللہ انا اعطینک کالکوثر. اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں تو تصریح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوثر کے متعلق فرمایا، ہوا حوض ترد علیہ امتی، وہ ایک حوض ہے جس پر میری امت وارد ہوگی. جنت میں کوثر نامی جو نہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائے گی اس کا ذکر بھی بکثرت روایات میں آیا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت سی روایات نقل ہوئی ہیں جن میں وہ فرماتے ہیں، اور بعض روایات میں صراحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی حیثیت سے بیان کرتے ہیں کہ معراج کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی، اور اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہر دیکھی جس کے کناروں پر اندر سے ترچے ہوئے موتیوں یا ہیروں کے قبے بنے ہوئے تھے. اس کی تہہ کی مٹی مشک ادفر کی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے یا اس فرشتے سے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر کرائی تھی پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا یہ نہر کوثر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے. رواہ المسند احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا ایک شخص نے پوچھا کوثر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہے. اس کی مٹی مشک ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے. رواہ المسند احمد، ترمذی، ابن جریر. مسند احمد کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کوثر کی یہ صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا
اس کی تہ میں کنکریوں کے بجائے موتی پڑے ہوئے ہیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کے کنارے سونے کے ہیں، وہ موتیوں اور ہیروں پر بہہ رہی ہے، یعنی کنکریوں کی جگہ اس کی تہ میں یہ جواہر پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی مٹی مشک سے زیادہ خوشبودار ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ، برف سے زیادہ سفید ہے، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ رواہ المسند احمد، ترمذی، ابن ماجہ، ابن ابی حاتم، دارمی، ابو داؤد طیاسی، ابن المنذر، ابن مردویہ، ابن ابی شیبہ۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تشریف لے گئے۔ وہ گھر پر نہ تھے۔ ان کی اہلیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کی اور دوران گفتگو عرض کیا کہ میرے شوہر نے مجھے بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں ایک نہر عطا کی گئی ہے جس کا نام کوثر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور اس کی زمین یاقوت و مرجان اور زبرجد اور موتیوں کی ہے۔ رواہ ابن جریر، ابن مردویہ۔ اس کی سند اگرچہ ضعیف ہے مگر اس مضمون کی کثیر التعداد روایات کا موجود ہونا اس کو تقویت پہنچاتا ہے۔ ان مرفوع روایات کے علاوہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور تابعین کے بکثرت اقوال احادیث میں نقل ہوئے ہیں جن میں وہ کوثر سے مراد جنت کی یہ نہر لیتے ہیں اور اس کی وہی صفات بیان کرتے ہیں جو ابھی بتائی گئیں۔ مثال کے طور پر حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت انس بن مالک، حضرت عائشہ، مجاہد اور ابو العالیہ کے اقوال مسند احمد، بخاری، ترمذی، نسائی، ابن مردویہ، ابن جریر اور ابن ابی شیبہ وغیر محدثین کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ تفصیل تھی اس بشارت کی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی، بشارت کوثر، اس کا اخروی پہلو۔ اللہ تعالی ہمیں ان تمام پیشین گوئیوں سے اپنے ایمان کو تقویت پہنچانے اور اس کے مطابق اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کی مزید پیشین گوئیاں انشاءاللہ عزیز اپنی اگلی نشست میں رکھی جائیں گی۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔